نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج 2 رجب المرجب پہلے جمعہ کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا، بے شک آزما لو۔ آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ رجب کے مہینے کا کیسے استقبال کرتے تھے اور ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ جب کوئی بندہ رجب المرجب کے پہلے جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج جو کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، قرضوں میں ڈوبا ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، مالی مشکلات کا شکار ہے، تو آج کا وظیفہ اس کے لیے ہے۔ وہ میری مائیں، وہ بہنیں جو گھر میں اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں اور ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں کہ آسانیاں نظر آنے کے کوئی اسباب نہیں ہیں۔ قرض دار دروازے پر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور قرض داروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اپنے پاس کوئی اسباب نہیں، وسائل نہیں کہ آپ قرض ادا کر سکیں۔ کاروبار بند پڑا ہوا ہے، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، یا کاروبار میں اتنا منافع نہیں کہ آپ اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر سکیں، تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا کر تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ قرض آپ جس مقصد کے لیے بھی آج کے اس وظیفے کو پڑھو گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کو آپ کے مقصد میں 100% کامیابی ملے گی۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت سے جو مانگتا ہے، جب مانگتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت جمعے والے دن آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک تو جمعہ کا دن ہے اور اوپر سے آپ اس وظیفے کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں جتنا آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی وظیفہ یہ جلدی اثر کرے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھیے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس قرضوں سے نجات کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی نیت کر سکتے ہیں۔
اگر آپ نوکری چاہتے ہیں تو نوکری کی نیت کر لیں، اگر آپ مکان چاہتے ہیں مکان کی نیت کر لیں، دکان چاہتے ہیں دکان کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اب یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت سے، محتاجی سے، فقر و فاقوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا یہ نام یا قہار پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو یا قہارو یا قہارو، اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے، مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 21 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا، یا ربنا کا وظیفہ ہے، اور اس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمایا دے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیب اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ قرآنی سورت کا ایک مختصر وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی سورت کا وظیفہ ہے، اللہ کی پیاری سورت ہے جسے سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورت الکوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فاقے ختم نہیں ہوتے، پریشانیاں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ نے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا قہارو، پھر دوسرے نمبر پر 33 بار یا ربنا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور سورت الکوثر وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ سورت الکوثر کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورت الکوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سورت الکوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے بہت خاص نام پڑھنے ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام ہے یا حی یا قیوم۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کریم کو یا حی یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے۔
اپنی پریشانی بتانی ہے، آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا ان کلمات کی بدولت، اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کام ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آتی ہے، اور جب رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جولیاں بر بر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام کیجیے اور قرآن پاک کی تلاوت کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔